اور حاضرین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ہم سب ایک قوم ہیں۔ جناب صدر، ہم سب ایک قوم ہیں، فکری طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی۔ ہماری قومیت زمان و مکان کے تصور سے ماورا ہے جو ہم نے ایک ہو کر بنایا تھا تاکہ ہم اتحاد کا پرچم بلند کر کے اتحاد باہمی سے رہ سکیں۔ ہماری بنیاد کوئی جذباتی نعرہ یا وقتی تصور تو نہیں تھا، بلکہ ہم تو شرار ابولہبی کے مقابلے میں چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیروزہ کر کے ہمیشہ ایک رہے ہیں۔ جغرافیائی سرحدوں سے ماورا ہو کر نظریاتی سرحدوں نے ہمیں ایک رشتے میں پرو رکھا ہے۔ ایشیا کا گندمی رنگ کا مرد مومن ہو یا افریقہ کا سیاہ فام، ہم سب رسالت توحید کے انوار کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور ہر حال میں ایک قوم ہے، کیونکہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ جناب صدر، طوفانوں کے آنے سے حقائق نہیں بدل جاتے، باطل تصورات کے یلغار ہماری یکجائی پر ضرب نہیں لگا سکتی، باطل تصورات کے یلغار ہماری یکجائی پر ضرب نہیں لگا سکتی۔ ہمیں کسی مسلط اندیشی یا مادی تصور نے تو ایک نہیں بنایا، بلکہ یہ 14 صدیوں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان عالم ہے، جنہوں نے حبش کے بلال، روم کے صہیب اور فارس کے سلمان کو خطہ جہاز کی برادری کا نامور رکن بنا کر انمٹ قومیت کا تصور دیا۔ آنے والے اداروں میں مسلم مدبرین سے لے کر دانشوران ملت اسلامیہ تک اس کو اصحاب کے دل کی دھڑکنوں میں سموتے رہے ہیں، اور شاعر علامہ محمد اقبال کے قلم نے ایک قوم کو یوں زندگی بخشی ہے۔ راس کماری سے لے کر خیبر کی بلندیوں تک مسلم قوم کے ایک ہونے کا تصور آواز فطرت بن گیا۔ ان کا یہ بیان لوح ہستی پر نقش ہو گیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جناب صدر، پاکستان ہماری آرزوؤں کا گہوارہ ہے، ہماری امید، ہماری مرکز، ہماری ہمت کا ماہ پارا ہے۔ ہم نے پاکستان بناتے ہوئے ثابت کر دیا کہ ہم سب ایک قوم ہیں، اور آج اس کی ترقی کے لیے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم سب ایک قوم ہیں۔